السلام علیکم اسٹوڈنٹ، اردو کے لیسن نمبر 9 امتحان سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہیں پیج نمبر 71 پہ اور سیکنڈ پیراگراف سے۔ میں نے بھی تقدیر انڈرلائن کرے، قسمت اور تدبیر کوشش پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ قصہ بات مختصر، درخواست شرکت دی گئی، منظور ہوگی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ کے لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ ہی گئے۔ گویا یاد نہیں کیا تھا، لیکن دو وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ اول تو امداد غیب سے مدد، اور دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر۔ غیب سے ہونے والی مدد انڈرلائن کریں امداد غیبی کو، اور الٹ پھیر کو آگے پیچھے کو۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں بھی کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھے، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ امداد غیبی غیب سے مدد سے مراد ہے امیدواران امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے جو ایک دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگرانکار انڈرلائن کریں پرچہ لینے والے یا موقع پر کتاب کے ہونے سے پہنچ جاتی ہے۔ پرچوں کی الٹ پھیر کو انڈرلائن کریں، آگے پیچھے کو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو باامید انعام پر پرچہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسا اس کارروائی میں حل ہوتا ہے، دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں انڈرلائن کریں طریقے ہیں، لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی انڈرلائن کریں بیوقوفی ہے۔ خیر آمدم بر سرے، مطلب کی بات پر پورا اترنا۔ خیر آمدم بر سرے کو انڈرلائن کریں، مطلب کی بات پر آنا۔ 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت حلیق انڈرلائن کریں مہربان اور ہنسمکھ خوش اخلاق نگرانی کرنے والے موجود تھے۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں نے ان سے کہا وہ میرے ساتھ ہو لیے۔ جگہ بتائی، وہ بڑی دیر تک ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھو چلو بیڑا پار ہے، یعنی اللہ دے اور بندہ لے۔ انڈرلائن کریں بیڑا پار ہے مشکل آسان ہے، اللہ دے اور بندہ لے فائدہ اٹھانا۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا، میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا۔ لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا کہ میرے چہرے پر اطمینان تھا، شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگران کار صاحب کو یہ کہتے ہوئے میں نے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول آنے سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نہ معلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔ جوابات کی پیج نمبر 72 پر آئیں۔ فرسٹ پیراگراف کی کاپی دیکھی، اس کے آخر کی ہدایتیں پڑھی۔ صفحہ اول کی ہانہ پوری انڈرلائن کریں۔ خالی جگہ کو پر کیا اور کھڑا ہو گیا۔ گارڈ صاحب فوراً ہی آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ وہ مسکرائے، زبان سے تو کچھ نہ بولے، مگر پرچے کے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے، اور دل کھل گیا، دل خوش ہو گیا۔ میں نے بھی قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اصول کے لیے کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، اس مضمون پر ہر شخص کو رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ ایک مقنن قانون بنانے والا ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی رائے کو کسی دوسرے کی تجویز رائے کا پابند کریں؟ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، کچھ ادھر ادھر نگاہ بھی دوڑائی، مگر گارڈ صاحب میری حالت کو کچھ ایسا تاڑ گئے، یعنی غور سے دیکھا کہ ہر وقت بلائے ناگہانی اچانک آنے والی مصیبت کی طرح، بلائے ناگہانی انڈرلائن کریں، اچانک آنے والی مصیبت کی طرح سر پر ہی کھڑے رہتے تھے۔ ذرا میں نے ادھر ادھر گردن پھیری اور انہوں نے آواز دی کہ جناب اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس ان پیراگراف کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور ان کے ورڈز میننگ یاد کرنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔